تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ خیر الدین باربوسا سلطنت عثمانیہ کے جان باز ایڈمرل تھے، یعنی بحر عرب کا سب سے سینئر کمانڈر۔ ان کی بہادری اور بے خوفی ضرب المثل تھی۔ ان کو 3 سمندروں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے اور وہ سلطان سلیمان علی شان کے دور خلافت میں امیر البحر بن گئے تھے۔ ان کی ہیبت اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کی موت ہوئی تو یورپ نے 1 مہینے کے جشن کا اعلان کیا تھا کہ آخرکار ہم نے خیر الدین باربوسا عرف سمندر کے دیوتا سے نجات پا لی ہے۔ یہ نام اہل یورپ نے انہیں دیا تھا۔ خیر الدین باربوسا کا اصل نام حضرت ابن یعقوب ہے اور ان کے والد کا نام یعقوب آغا تھا اور ماں کا نام کترینا تھا۔ خیر الدین باربوسا سن 1475 کو یونان کا جزیرہ مڈلی اور موجودہ دور کا لزربوس میں پیدا ہوئے اور آپ 1546 میں انتقال کر گئے۔ عثمانی خلیفہ سلیم نے البانیہ سے تعلق رکھنے والے امیر البحر بابا عروج کو طلب کیا اور وہ خطوط دکھائے جو ہسپانیہ کے مختلف چرچز کے تنگ و تاریک عقوبت خانوں سے مسلمانوں نے لکھے تھے اور انہیں ان مسلمانوں کو ریسکیو کرنے کا مشن سونپا گیا۔ بحیرہ روم کے مشرق میں ترکی کے ساحلوں سے بحیرہ روم کے مغرب میں اندلس کے ساحلوں تک کے سفر میں اطالیہ اور پرتگال سمیت بہت سی عیسائی ریاستوں کی بحری افواج حائل تھی۔ حکمت عملی کے تحت فیصلہ یہ ہوا کہ امیر البحر بابا عروج بحری افواج کی قیادت کرتے انہیں ہسپانیہ اتاریں گے۔ وہاں ان عقوبت خانوں سے مسلمانوں کے رہائی دلوانے کے بعد مغرب کے بعد انہیں وہاں سے نکالا جائے گا اور افریقہ میں مسلمان ریاست الجزائر لے جایا جائے گا تاکہ عیسائی بحریہ سے واپسی پر کسی قسم کی لڑائی کا کوئی موقع نہ بنے اور ان مسلمانوں کو بخیر و عافیت زمینی رستے سے واپس لایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے بابا عروج نے اپنے بھائی خیر الدین باربوسا کو الجزائر بھیجا، جہاں ان کا مشن عیسائی نواز مسلمان حکمرانوں کو شکست دینا تھا۔ بابا عروج کو مختلف وجوہات کی بنا پر حکمت عملی بدلنا پڑی اور وہ اپنے بھائی خیر الدین باربوسا کے پاس الجزائر پہنچے، جہاں ایک شہر طلسمان کے محاصرے میں ایک مسلمان حکمران نے غداری کی اور صلیبی حملہ کو عقب سے حملے کی دعوت دی۔ ترک اور الجزائر فوجوں نے بابا عروج کی قیادت میں ہتھیار ڈالنے کی بجائے شہادت کو ترجیح دی اور یوں بابا عروج نے اس جگہ جام شہادت نوش کیا۔ کئی دنوں تک عیسائی جشن میں بابا عروج کے سر کو اندلس کی گلیوں میں لے کر پھرتے رہے اور گرجا گھروں سے خوشی میں شادیانوں کی آوازیں آتی رہیں۔ اس کے بعد کمان خیر الدین باربوسا کے حوالے کی گئی، جنہوں نے خود اپنا ایک بحری بیڑا ترتیب دیا اور بحر روم میں موجود پرتگالی اور اطالوی فوجوں کو شکست دی۔ باربروسا کو یہ لقب اطالوی فوج نے ہی دیا تھا، جس کا مطلب سرخ داڑھی والا ہے۔ پھر باربروسا نے تیونس اور الجزائر پر حملے کر کے ان علاقوں کو عیسائیوں کے قبضوں سے پاک کیا۔ باربروسا کے نام کی خبر جب ویٹیکن میں پوپ جان پال سوئم کو ملی تو پاپ نے پورے یورپ کا ایک مشترکہ بحری بیڑا قائم کر کے باربروسا کو شکست دینے کا حکم دیا۔ بلا شبہ یہ اس وقت تک کی انسانی تاریخ کا سب سے عظیم بحری بیڑا تھا، جس میں 6000 جنگی بحری جہاز تھے۔ مقابلے میں باربروسا کے بیڑے میں 1200 بحری جہاز تھے۔ دونوں افواج کا ٹاکرا اوپریزیا کے مقام پر 28 دسمبر 1538 کو ہوا، جس میں باربروسا نے کمال مہارت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سے 5 گنا بڑے فوج کو شکست دی اور عیسائی بیڑے کو غرق و آب کیا۔ حالت یہ تھی کہ عیسائی بحریہ کے کمانڈر اینڈریا ڈوریا نے ایک چھوٹی سی کشتی پر فرار ہو کر اپنی جان بچائی۔ پھر باربوسا نے اندلس کے ساحلی علاقوں پر پے در پہ حملے کر کے 70,000 مسلمان بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو چرچ کے مظالم سے نجات دلوائی۔ باربروسا کی فتوحات کے نتیجے میں بحر متوسط، جو کہ مشرق اور مغرب کے مابین واحد تجارتی گزرگاہ بھی تھا، مسلمانوں کے قبضے میں 300 سال تک رہا۔ برطانوی فرانس اور ہالینڈ وغیرہ جیسی ریاستیں اس عرصے میں یہاں سے اپنے جہاز گزارنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیتی رہی۔ شاید آپ کو جان کر حیرت ہو کہ پہلے امریکی صدر جارج واشنگٹن نے اس بحری فوج کو امریکہ پر حملہ نہ کرنے کے معاہدے پر راضی کرنے کے لیے مسلمانوں کے ایک بھاری جزیہ ادا کیا۔ یہ معاہدہ تقریباً 2 صدیوں پر محیط امریکی تاریخ کا واحد معاہدہ ہے جو انگریزی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں کیا گیا۔ یہ معاہدہ اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ اس میں امریکی حکومت کسی دوسری ریاست کو ہر سال باقاعدہ ٹیکس ادا کرنے کی پابند تھی۔ معزز دوستو، افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بہت سے اپنے ہیروز کا ذکر تک غیروں سے سننے کو ملتا ہے اور وہ ذکر بھی اس قدر مسخ شدہ چہرہ پیش کرتا ہے کہ ہمیں ان ناموں سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ قومیں جب اپنی تاریخ دوسروں سے سننا شروع کر دیں تو ان کی زوال شروع ہو جاتی ہے۔ اور تو دوستو، اب ایک اچھی خبر جو یہ ہے کہ ترکی اس عظیم جنگجو کی زندگی پر
सीरीज बनाने जा रहा है, जिसके मुतालिक अपडेट से हम आपको बताते रहेंगे। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचे।